تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے، اس میں مضامین کی اصل ترتیب بھی ہدایت اورینٹڈ ہے. ہسٹوریکل سیکوینس میں بیان نہیں ہوئی چیزیں، بعض اوقات وہ چیز کہ جو بعد میں ہوئی وہ پہلے بیان ہو جائے گی، وہ واقعہ کہ جو آنے والا ہے وہ پہلے بیان ہو جائے گا. مقصود چونکہ ہدایت ہے، اور ہدایت جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے لیے نہیں، ہدایت ہے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے. جو بھی قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھ کر، اللہ کو رب سمجھ کر، رب مان کر اس سے ڈریں گے، وہ اس سے ہدایت حاصل کریں گے. یہ چیز ان آیات میں بھی ہمارے سامنے بہت نمایاں ہو کر آ رہی ہے. ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے نے کسی دوسرے قبیلے کا کوئی شخص قتل کیا، لیکن پھر اس کی ناش جو تھی وہ جا کر کسی تیسرے قبیلے کے علاقے میں جا کر پھینک آئے تاکہ مدعا وہاں سے برآمد ہو اور ان پر سارا کا سارا مقدمہ جو ہے وہ بنے اور ان سے قصاص کیا جائے. لیکن انہوں نے صاف اس کا انکار کیا کہ ہم نے ایسا کام نہیں کیا بالکل، اور کوئی ثبوت لاؤ، اور ثبوت بھی کوئی نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس وقت موجود تھے، لہذا فائنل ججمنٹ کے لیے معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی کوئی کلو نہیں ملا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری رہنمائی فرما کہ میں ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا وہ جو مردہ ڈیڈ باڈی ہے اس کے ساتھ مس کرو، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا اور وہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اب یہاں دیکھیے کہ یہ بات میں بیان ہو رہی ہے، یعنی آیت نمبر 72 میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم اس میں ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، نکال باہر کرنے والا تھا، یعنی راز سے
فاش کر دینے والا تھا. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ تم اس مردہ پر اس کا کوئی حصہ، اب یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ گائے ہے، اس لیے کہ ضمیر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم کے بعد آتا ہے. کبھی کوئی کہانی پروناؤن سے شروع نہیں ہوا کرتی. یعنی جتنی بھی ہمیں کہانیاں بچپن میں خواہ اردو میں ہو یا انگریزی میں ہو پڑھائی گئی، وہ کیسے شروع ہوتی تھی؟ ایک دفعہ کا ذکر نہیں، ایک رو واز فلائنگ. اب جب دوسرے جملے میں ذکر ہوگا when it found some water، ہے نا یار؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کبھی بھی اٹ سے یا ہی سے بات شروع نہیں ہو سکتی. A boy was going to school and on his way to school he found this and this. اب دوسرے جملے میں ہی آئے گا، پہلے جملے میں ہی نہیں آ سکتا. یعنی اسی سے اصل میں ہمیں وہ یعنی غیر معصوم طریقے سے یہ قاعدے پڑھائے گئے تھے کہ بات شروع ہوگی ناؤن سے اور پھر اس کے بعد پروناؤن آئے گا. اس لیے کہ پروناؤن کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ کہ جو ناؤن کی جگہ پر آئے. عربی زبان میں وہ ہوتا ہی ناؤن ہے بذات خود، لیکن انگریزی میں چونکہ سیپریٹ سارے کے سارے وہ پارٹس آف اسپیچ انہوں نے بنا دیے ہوئے ہیں، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، وہ سارے انڈیپینڈنٹ پارٹس آف اسپیچ ہیں. لیکن بہرحال فرق تو ہے نا ناؤن میں اور پروناؤن میں عربی کے اندر بھی، کہ ناؤن سے بات شروع ہوگی اور اس کے بعد پروناؤن آئے گا. اب چونکہ یہاں پر فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، تو ہم نے کہا اسے مارو، بِبَعْضِهَا، اس کے ایک حصے کے ساتھ. اب یہ اس کون ہے؟ چلو اس کو مارو تو ہو گیا وہ مردہ، لیکن یہ کس کیا ہے؟ یہ وہ ہے، وہ گائے ہے. یعنی اس بات کے لیے گائے کا ذکر پہلے کر دیا، حالانکہ واقعاتی اعتبار سے قتل کا واقعہ پہلے پیش آیا، اور پھر جب ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہوا، ایک دوسرے پر مدعا ڈالا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہ حال بتایا اور پھر اس کا ذکر جو بعد میں آیا. تو کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یوں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی آیات دکھائے گا یا دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تم سینسیبل ہو جاؤ. اب آئیے آج کا سبق. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو یا بیل ذبح کرو. قال، وہ کہنے لگے تتخذونہ ہزوا، مذاق کر رہے سر. یعنی یہ مخصوص حرکتیں ہیں بنی اسرائیل کی کہ انہیں اللہ کا حکم بھی کوئی نبی سنا رہا ہو تو اس کو بھی یہ وہ سوال کر لیتے ہیں کہ تم مذاق تو نہیں کر رہے. یعنی وہ جو اتنی بڑی حرکت کی ہے اسی کو تو ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وے آؤٹ دیا، لیکن اب جو اس کا وے آؤٹ بتایا انہوں نے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو تتخذونہ ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ تو کہتے فیصلہ کروانے کے لیے کہ بتایا آگے سے انہوں نے کہہ دیا کہ بچڑا ذبح کرو، تو ان کو تو یہی لگا ہوگا. نہیں، سوال یہ کہ جب ایک بات جو ہے وہ ڈسپیوٹ ہے اور ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، یعنی کوئی نہ بھی ہو، سوال تو یہ ہے نا کہ اللہ کا حکم مالک کا حکم ہے. تو وہ بات اگر آپ کو یاد ہو جو میں رب ہمارا میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری وفاداری جو ہے وہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ نہیں ہے، ہماری وفاداری اللہ کے ساتھ ہے. ہم سچ اس لیے بولنے پہ مجبور ہیں، اس لیے نہیں کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی یا سچائی جو ہے یہ اچھی بات ہے، نہیں، اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے. اور اگر ہمارا رب ہمیں ادروائز حکم دے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا واجب ہے، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ وفاداری دکھانا لازم نہیں ہے. یاد آیا آپ وہ پوائنٹ؟ اب اس کو یہاں لائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں،
یعنی میں آپ سے کوئی ایسی بات کہوں تو مجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب مذاق تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، یا آپس میں کوئی ایسی ویسی بات ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک شخص کو اللہ کا رسول مان لینے کے بعد جب وہ یہ کہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تو پھر اس سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑا ہی آفینس ہے کہ وہ کہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو تو آپ اس سے کہیں گے مذاق تو نہیں کر رہے آپ. لیکن بہرحال بنی اسرائیل سے یہ باتیں بعید نہیں تھی. سر کوئی ایسی مثال ہے کہ مطلب جو نارمل پریکٹسز ہے یا فیئر پریکٹسز ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کہا ہو کہیں پہ کہ جو مطلب اس کے اگینسٹ ہو، ہٹ کے ہو، کوئی اسے ہٹ کے ہو؟ کس سے؟ مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سچ اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ تھانے داری کر. وہ چھپا کے یہ تھانے دار والا کام نہیں. تھانے دار آپ کے اگر اس نے آپ کو پکڑنا ہو تو کیا کرتا ہے؟ خود ہی یعنی آپ کی تلاشی لیتے ہوئے پڑیا جو ہے وہ ہیروئن کی آپ کی جیب میں ڈالے گا اور پھر اسی میں سے یوں برآمد کر کے گیا چلو یہی کام کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے منسوخ کیا کہ ذالک کدنا لی یوسف، دیٹس ہاؤ وی پرسکرائبڈ فار یوسف. ہم نے یوسف کے لیے ترکیب سجائی یوسف کو. تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو یوسف واز نو بڈی ٹو سے نہیں اللہ میاں میں تو نہیں کرنا. اللہ کے بندے آج کل کے دور میں اگر دیکھیں تو یہ جس طرح چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اب آج کل کے نارمل حالات میں تو وہ نہیں، اس کی بھی سب سے بڑی مثال دیتا ہوں نا کہ سود، یعنی جو کوشچن آج ریز کیا جاتا ہے ایگزیکٹلی ایسا ہی کوشچن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ریز کیا جاتا تھا. قرآن مجید کے الفاظ بول رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ سود اور کاروبار ملتے جلتے تو ہے. ہم یہ کیسے کہتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں آ کے لو جی ایک بندے کو 50 لاکھ روپیہ سی انہیں بینک چ رکھ لیا تو اتوں انہوں منافع ہونا شروع ہو گیا. دوسرے نے 50 لاکھ کا مکان بنا کے کرائے تے دے دیتا تو وہ جڑا بینک چ رکھیا سی ان تو 10,000 مہینے کا ملتا سی، جی 50 لاکھ کا مکان لے کے کرائے تے دے دیتا وہ 20 لاکھ روپے مہینے کا کما رہا ہے. یہ حلال کس طرح تے حرام کس طرح؟ جواب کیا دیا قرآن مجید اس کا، یعنی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ وہ فلوئڈ منی ہے اور یہ فکسڈ ایسٹ ہے. نہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز اور سود کو حرام کر دیا. جاؤ ختم نہ یہی اندازہ نا کہ ہی از دی اتھارٹی. اگر اس کو مالک مانا ہے تو اس کی بات بھی مانو بس. تو یعنی ایسی بے شمار مثالیں ہیں. یعنی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وہ جو صحبت والا واقعہ تھا اس میں کیا کیا تھا؟ ہیلا کیا تھا انہوں نے. لیکن وہ ہیلا کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اوائڈ کرنے کے لیے. ہیلا تو آج ہم بھی کرتے ہیں ہیلا. وہی میں آ رہا ہوں اس کی طرف. اچھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی قسم کھائی تھی اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو 100 سوٹیاں مارا تھا، لیکن وہ بیوی ان کی بہت وفادار نکلی. یعنی آخری دم تک جب وہ بیمار ہو گئے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، اس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن ہی واز انکلائنڈ کہ یا میں قسم کا کفارہ دوں گا. اب جی نہیں چاہتا تھا ان کو اسے مارنے کو، یا میں تو اپنا جو قسم کھائی ہے پوری کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سجایا کہ تو 100 تیلوں والا ایک جھاڑو لے لو اور اس کو یوں کر کے مار دو. آئی ایکسپٹ اٹ. کیوں؟ فرق کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے باغی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں راستہ سمجھا دیا. ہے تو یہ بھی ہیلا اور وہ بھی ہیلا. اور ان کے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ چہرے مست کر دیے، بندر بنا دیا. یہ فرق ہے. یعنی آج ہمارا جو مزاج بدلا ہے اس انگریزی تعلیم نے مزاج بگاڑ دیا، مائنڈ سیٹ چینج کر دیا. دلیل یعنی ہمیں مولوی کو اچھا لگتا ہے کہ تو دلیلیں دے، جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام سنائے وہ ہمیں اپیل ہی نہیں کرتا. یہ گلا تو کہنا اسے دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے.
تو یہ اصل میں بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو now they were not supposed to raise any question. اصل ان کا جرم یہ تھا. ان آیات کو کل مقدم لانے کا مقصد بھی شاید یہی ہے کیونکہ سگنیفیکنس اس بات کو ہیلوائٹ کر رہے ہیں. ہاں وہی گائیڈنس ہے نا، یعنی گائیڈنس کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے. ہماری انٹرسٹ کی بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قصہ وہی مردہ زندہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بات نہیں کہا ضمنی طور پر. تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، قالو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا. موسیٰ آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. جو ریئیکشن دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کا، اللہ تعالیٰ کا ریفرنس دے کر مذاق، یہ انتہائی جہالت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کا رسول کبھی نہیں کر سکتا. قالوا ادع لنا، اب یہ ان کی حیل و حجت کی عادت. کہنے لگے کہ پکار ہماری طرف سے اپنے رب کو، یبین لنا، کہ وہ واضح کرے ہم پر، ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہے. قال، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتایا، انہ یقول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ باکرہ ہو. یعنی باکرہ کہتے ہیں ورجن کو، یعنی نہ بالکل ہی بن بیاہی ہو اور نہ ہی وہ بوڑھی ہو. اوان بین ذالک، جسٹ ان بٹوین. ففعلوا ما تؤمرون، اور جو حکم ملا کر گزرو. پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ نہ ہمیں خام کو لمبی کری جاؤ گا. ففعلوا ما تؤمرون، جو کچھ حکم مل رہا ہے کر گزرو. لیکن کہاں ماننے والے تھے؟ قالوا، کہنے لگے، ادع لنا ربک، پکار ذرا ہماری طرف سے اپنے رب کو، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے، ما لونھا، گائے کا رنگ کیسا. قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، انہ یقول، اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ ذرا خوب گہری زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے. فاقع لونھا، صفراء فاقع، گہری زرد رنگ کی، لونھا تسر الناظرین، اور اس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا لگے. اچھا، اب یہاں ایک خاص بات آپ نے نوٹ کی ہے، کنڈیشن سخت ہوتی ہے. یعنی پہلی کنڈیشن تو چلو پھر بھی آسان ہے، لیکن یعنی بہت ہی زیادہ گہرے پیلے رنگ کی گائے کبھی آپ نے دیکھی بھائی؟ یہ میں بات بتاؤں کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا. تسر الناظرین، کے جو دیکھنے والوں کو بھلی لگے، سرور آئے. سرا کی سرور اسی سرور سے. قالوا ادع لنا ربک، پھر کہنے لگے کہ ذرا اپنے رب کو پکارنا ہماری طرف سے. یبین لنا ما ہی، کہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کے بارے میں ہم کچھ کنفیوز سے ہو گئے. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کے بارے میں ہم کنفیوز سے ہو گئے ہیں. اور یہ اصل میں یہ ساری جو ہوتی ہے چیز، جب انسان یہ حجتیں سوال کر رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں کر رہا، دل نہیں کر رہا ہے کرنا. کہ کسے جا کے موسیٰ علیہ السلام جا کے یعنی کسی جگہ کہہ دیں یار میں نہیں پتا، اور کہ لو جو دسیا نہیں لہذا سے کیتا نہیں. ان البقرہ تشابہ علینا، یعنی گائے کے بارے میں ہم کچھ شک میں سے پڑ گئے، یعنی مراد کیا ہے؟ کنفیوز سے ہو گئے ہیں. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم کلو پا ہی لیں گے. مہتدون کا ترجمہ آپ یہاں کلو کر لیں تو بات سیدھی ہو جائے گی.
یعنی ہم گائے تک پہنچ ہی جائیں گے جس قسم کی گائے اللہ تعالیٰ کا ہمیں ذبح کرانا چاہتا ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ کبھی رہٹ پر جوتی گئی ہو اور نہ کبھی کھیت کو ہل چلانے کے لیے جوتی گئی ہو. اور پابندی لگا دی ایک اور، یعنی روایت میں آتا ہے کہ اگر سمپلی جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، کوئی گاہ پھڑ کے ذبح کرتے تھے کم ہوئے نہ سے، لیکن جان بوجھ کے سوال کر کے انہوں نے ایک نقطے سے پہنچ گیا. اور اللہ نے کتنے بچایا انہوں نے؟ ایک بندہ سی غریب آدمی، وہ کوئی گاہ سی اس طرح کی، اللہ تعالیٰ اسے نوازنا چاہتا تھا. اب یہ منہ مانگے دھام دے کر اس نے جا کر اس سے وہ گائے خریدی. تو اس سے اصل میں جو سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں جو ایک کام ہوتا ہے اس کی کئی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی اوور آل پلاننگ کے اندر وہ کیا ہے، یعنی واقعات ہے نا، یعنی ایک ہی واقعہ جو ہے وہ ایک آدمی کے لیے کیا ہے، غم کا پہاڑ توڑ رہا ہوتا ہے، اور دوسرے کے لیے وہی کیا ہے، خوشی کا پیغام لا رہا ہوتا ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، جو بے عیب ہو، ایک اور شرط بھی لگا دی، اور اس پر کہیں داغ نہ ہو. اب دیکھیے ایک گائے گہرا پیلا رنگ ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اور نہ ریٹ پہ چلی ہو اور نہ کھیت میں چلی ہو، اور نہ اس پہ کوئی نقص ہو اور نہ اس پہ کوئی داغ ہو. اب لگے وہ ڈھونڈنے، پورا چھان مارا انہوں نے، چپا چپا، آخر ایک گائے جو ہے ان کو نظر آئی، پھر جا کر اس کو منہ مانگے. وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا، ایک ہی گائے تھی اس کے پاس، قیمت بڑھاتے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازنا تھا اس کے ذریعے سے. یعنی ان کی بدمعاشی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بدمعاشی کو کسی کے لیے کیا بنا دیا، خیر کا ذریعہ بنا دیا. فَذَبَحُوهَا، تو انہوں نے اس کو ذبح کر ڈالا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو یعنی رجسٹر کیا ہے کہ نیت نہیں تھی ان کی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر گھار کے آخر اس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے وہ گائے بھی ذبح کر دی، وہ ڈسپیوٹ بھی حل ہو گیا، اور اس غریب آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے بہت بیلو بھی کر دیا اسی ایک گائے کی قیمت میں سے. ثم قصد، آیت نمبر 74 نکال، ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وہ پتھر ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے. یعنی محاورہ جو ہے، یہ تو ہر زبان کا محاورہ ہے، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت. یعنی غالب کہتا ہے کہ دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل پتھر ہو گئے. اور پتھر دل بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، سنگ دل، ٹھیک ہے، کٹھور دل. تو ان کے دل پتھر ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کے مانند ہو گئے. او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اس لیے کہ پتھروں میں سے بھی کچھ ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کے جن میں سے نہریں بہتی ہیں، دریا نکلتے ہیں. یہ سارے دریا کہاں سے نکلتے ہیں؟ پہاڑوں میں سے نکلتے ہیں نا. تب اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پتھروں سے بھی خیر برآمد ہوتا ہے، لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو اس میں سے خیر برآمد نہیں ہوتا. اور بڑے بڑے آپ کو یعنی سخت دل لوگ جو ہیں وہ مل جائیں گے کہ کوئی آدمی کتنی ہی مصیبت میں ہو، لیکن ان کا نہ صرف یہ کہ دل بھر نہیں آتا، بلکہ کوئی زخمی عورت جو ہے اس کے کانوں سے وہ بالیاں نوچنے سے بھی باز نہیں آتے. سخت دلی کے انتہا ہے نا، بجائے اس کے کہ ان کی کوئی مدد کرے اور کو ہاسپٹل پہنچائے یا کوئی فرسٹ ایڈ دے، یا کوئی اور نہیں تو کم سے کم سردی میں پڑی ہوئی ہے تو کوئی کپڑا ہی اس کے اوپر ڈال دے، بلکہ الٹا کیا کرے گا، وہ اس کا پرس چھین کے لے جائے گا، موبائل نکال کے لے جائے گا، کانوں کی بالیاں جو ہے وہ نوچ لے گا.
کتنے ہی واقعات آپ کو ملتے ہیں اس طرح کے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، یہ چشمے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کتنے ہی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے، تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں. اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہے جب ہم کسی جگہ میں، کیا تمہیں طمع ہے؟ یہاں مراد کیا ہے؟ توقع ہے یا تمہیں خوش فہمی ہے؟ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ یہ تم پر اعتماد کریں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس میں تحریف کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اچھی طرح اس کو سمجھ لینے کے بعد بھی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے. تو اس قوم سے تم کیا توقع رکھتے ہو مسلمانوں؟ اب یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ دونوں کے سلسلے میں آئی ہے، یعنی یہاں یہودیوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، دوسرے مقام پر آپ کو منافقین کے سلسلے میں ملتا ہے بڑا واضح قول قرآن مجید کا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے سلسلے دو گروہ بن گئے ہو. منافقین کی حرکتیں دیکھنے کے باوجود تم ان کے لیے سافٹ کارنر کیوں رکھتے ہو؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مزید بڑا ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ان باتوں کو. یہ کیا چکر تھا کہ مسلمانوں کے پاس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کوئی بات بتائی، یا مسلمانوں نے اپنے عقیدے کی کوئی بات کی، یا کوئی ذکر کیا بنی اسرائیل کے کسی واقعے کا، تو وہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کہتے ہیں یس ہم بھی یہی بات مانتے ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. اب جب وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، تو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا وہ اعتراف کر لیتے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے نا. تو اب اگر کوئی بنی اسرائیل کی بات جو ہے وہ واقعہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا کسی اور پیغمبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یا فرشتوں کے بارے میں یا جنات کے بارے میں یا کتابوں کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان کر رہے ہیں جس کو وہ بھی مانتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو پہلے سے موجود ہے. یہی تو قرآن مجید دلیل دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی صداقت کی. اور یہی ان سے وعدہ لیا گیا تھا. یعنی میثاق بنی اسرائیل جو ہے وہ کیا تھا، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آئے گا مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اس کے سامنے موجود ہے، جو پہلے سے تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے. وہ نون مشدد اور لام تاکید والا آ گیا نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو لازماً اس پر ایمان لاؤ گے. اب جب یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں ان کی کتابوں کی، اور جو کچھ پہلے سے علم موجود ہے وہی کا، اس میں تو ثابت ہو گیا کہ یس یہ بھی ڈیوائن اوریجن ہے ان کے علم کا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ظاہر کرتے ہو ان پر جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا، تم پر کھولا ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تمہارے رب کے حضور یعنی قیامت کے دن تم سے بحث کر سکے. سمجھ گئی بات؟ یعنی کل کو تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ نہیں ہم تو سمجھ میں نہیں آیا تھا. جب تم ان کے سامنے یہ بات مان لو گئی
کہ یس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی باتیں کر رہی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، تو ان کو گواہ کیوں بناتے ہو اس بات پر؟ ٹھیک ہے اندر خانے سانو پتہ ہے کہ اللہ کا سچا رسول ہے، لیکن اسی انکار کیتا ہے۔ لیکن جب تم ان کے سامنے یہ کہتے ہو کہ یہ ہم بھی اسی بات کو مانتے ہیں، تو تم ان کے ہاتھ میں ایک پکی دلیل دیتے ہو تاکہ کل کو قیامت کے دن کو اللہ کے حضور اللہ کی عدالت میں تمہارے خلاف استغاثہ کرے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ تو پھر جانتے بوجھتے ہوئے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، مطلب اس کو سچ بھی مان رہے ہیں اور ضد پہ اڑے ہوئے۔ اصل جرم تو یہی ہے، اگر تو ان کی سمجھ میں نہ آیا ہو پھر تو ان کو الاؤنس ملنا چاہیے۔ اصل جرم تو یہی ہے اور کا افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں سینس نہیں ہے؟ بات تمہاری تاڑی، یعنی یہ جو میں جس انداز میں نے پڑھا تھا نا اس کو اس انداز میں کرے نا کہ ان کی جو بڑے ہیں وہ باقاعدہ جو چھپی رکھے نا، بات تمہاری تاڑی، وہ کنجروں انہوں نے سامنے من کے کیوں آ جاتے پنجابی اولا یعلمون، اب اللہ تعالیٰ اس پر کامنٹ کر رہا ہے، اولا یعلمون، کیا انہیں یہ پتہ نہیں ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُ أُمِّيُّونَ، یہ کن کا ذکر تھا؟ ان میں سے اہل علم کا ذکر تھا۔ اب ان سے امی، وَمِنْهُ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ انہیں کتاب کا علم نہیں ہے، صرف ان کی کچھ وشفل تھنکنگ ہے، کار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم اللہ کے بڑے وی آر چوزن پیپل آف گاڈ، بس یہ انہیں پتہ ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان رکھتے ہیں، باقی علم شرم ان کے پاس نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کی کوئی تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں، یعنی فتویٰ فروشی، یہ وہی عمل ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو خرابی ہے ان کے لیے، ان کی ان اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے کے لیے بھی کے سلسلے میں بھی، اور جو اس کی قیمت انہوں نے وصول کی ہے، کمائی کی ہے، اس پر بھی لعنت، یعنی یوں کہیں گے اپنی زبان میں، انہوں نے لکھے تے بھی لعنت، انہوں نے کمائی تے بھی لعنت۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی اشتام لکھوایا ہوا ہے؟ لفظی ترجمہ تو ہوگا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد دیا ہوا ہے؟ قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جو تم جانتے بھی نہیں۔ بلا، یس انڈیڈ، بلا کیوں نہیں، یس انڈیڈ، من کسب سیئۃ، جس نے خواہ ایک برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس برائی نے اسے گھیر لیا، یعنی ایک ہے انسان سے بڑی برائی ہو لیکن اس کے بعد توبہ کر لے تو پھر تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اور بہت سے گناہ بھی ہوں لیکن توبہ انسان کر لے، غلطیاں ہوں پھر توبہ کر لے، غلطیاں ہوں توبہ کر لے، تو چھوڑ رہے۔ لیکن ایک بھی گناہ اگر انسان اس پر ڈیرا لگا لے تو وہ ایک گناہ بھی اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافر ہے۔ بلا کیوں نہیں، یس آف کورس، من کسب سیئۃ، جس نے خواہ ایک برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطا نے، اس کی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، اسے گھیر لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں، ہم فِيهَا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، جنت کے حقدار تو یہ ہیں،
ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔